انٹرنیشنل آرگنائزیشن. محترم مولانا سید محمد علی ہاشمی، محترم مولانا سید آل رسول حسنین پاشا صاحب، مولانا سید آل محمد شبر پاشا صاحب، مولانا سید خادر محی الدین جنید پاشا صاحب، مولانا سید سیف اللہ حسینی الباقری سیف پاشا صاحب اور دیگر علماء اکرام و مشائخین عظام، محترم داعی محفل علی جناب عبدالحق احمد خان صاحب، محترم پٹیل صاحب اور ان کے دیگر رفقاء اور حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے پیشگی مبارکباد. عید میلاد النبی ہم سب کو مبارک ہو. بولیے ہم سب کو مبارک ہو. کیونکہ جہاں کہیں بھی آپ عید میلاد النبی کی مبارکباد بھیج دیں یا آپ کوئی سوشل میڈیا پر پوسٹ ڈال دیں، کچھ لوگ ہیں کہ اچانک آپ کو فوراً رپلائی میں یہ کہنے لگ رہے ہیں، جبکہ شہزادے حضور غوث اعظم دستگیر علامہ مولانا کاظم پاشا قادری علیہ رحمت و رضوان اور آفتاب خطابت مولانا وقار پاشا صاحب قبلہ نے حیدرآباد کی سرزمین پر سینکڑوں جلسوں میں یہ عید میلاد پر وضاحت کر دی. لیکن آپ کے لیے میں اپنی زبان سے کچھ سمجھاتے ہوئے اس بار گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا کہ عید میلاد النبی جیسے ہی آپ کسی کو کہیں گے مبارک یا سوشل میڈیا پر آپ ڈالیں گے تو آج کل دو پوسٹ ساتھ میں بھیجا دیے جاتے ہیں. ایک یہ کہ مسلمانوں کے صرف دو ہی عید ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، بقری عید ہے یا رمضان شریف کی عید ہے. تیسری عید کہاں سے لائے؟ یہ کوسچن آپ کو کوئی کہا کہ نہیں کہا؟ سینکڑوں لوگوں کو کہا ہوگا. یقیناً میری بات سنیں، یقیناً مسلمانوں کے دو عید ہیں جس میں قواعد دیے گئے. وہ عید ہے جس میں آپ کو کنڈیشن لگایا گیا کہ آپ عید کی نماز صرف اور صرف دن میں مہینے میں کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے، بلکہ 10 ذی الحجہ کو ہی پڑھنا ہوگا. اسی دن نماز کے بعد قربانی دینی ہوگی. قواعد دیے گئے، وہ عید ہے. اور دوسری رمضان کی عید، آپ کہیں گے عید الفطر میں کبھی بھی منا لوں گا. نہیں، پہلے 30 روزے رکھنا ہوگا، اس کے بعد عید ہوگی. اسی لیے دو عیدیں ہیں جس میں قواعد ہیں، لیکن ہر جمعہ جو آیا وہ عید المومنین ہے. پوچھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے آقا یہ جمعے کا دن عید المومنین کیوں ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا اس تاریخ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی. جب آدم کی پیدائش کو مومنوں کی عید قرار دے دیا جائے تو پیارے مصطفیٰ کی ولادت کو کیا کہا جائے؟ تو اسی لیے یہ عید الاعیاد ہے، عیدوں کی بھی عید ہے. اس عید کے صدقے میں عید الفطر بھی ملی، عید الاضحیٰ بھی ملی. سبحان اللہ. اب آپ ان سے جب یہ سوال کریں گے کہ بھائی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تمہارے کو خوشی نہیں ہے؟ تم تو کیکا کاٹ رہے نہیں ہیں، برتھ ڈے منا رہے، بچے کی برتھ ڈے، بیوی کی برتھ ڈے، ویڈنگ اینیورسری، کیکا کاٹ رہی، اور جب عید میلاد النبی آئی تو کڑوے سوتا منا رہی۔ تو بولیں گے نہیں، ہم جو ہے بہت خوشی ہے ہم کو، یہ بس عید سے پرابلم ہے، عید میلاد النبی مت بولیے، ہم تو بہت خوش ہیں۔ نادان کو یہ نہیں معلوم کہ خوشی کا نام ہی عید ہے، واہ 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 واہ، جو ہر سال خوشی کا دن آئے اسی کو عید کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہرحال آج کی یہ مبارک محفل ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہیں، اور میں مبارکباد دیتا ہوں علی جناب احمد خان صاحب کا اور ان کے رفقا کا کہ اس بہترین محفل کو انہوں نے سجایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے احمد بھائی متوجہ فرمائیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ کے والد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھے بچوں کو اپنے قریب بلا لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرما رہے تھے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے واقعات بیان کر رہے تھے، اور ادھر سے باہر سے ان کو خبر نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرمائی ہوئی۔ وہ دور کوئی کانکریٹ کے ایئر ٹائٹ کوئی گھر نہیں تھے، مٹی کے گھر ہوا کرتے تھے، چھت جو ہے کھجور کے ڈالیوں سے بنایا جاتا تھا، کھجور کے پتوں سے ڈالا جاتا تھا۔ آقا دو جہاں جیسے آپ کا گزر ہو رہا تھا، اندر کی آواز باہر آ رہی تھی، یقیناً رسول اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، تو پوری وجہ اور کیفیت کے ساتھ وہ شاید کر رہے تھے، بہرحال آواز باہر آ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رک گئے، ان کی گفتگو سماعت فرمائی۔ جب ان کی گفتگو ختم ہوئی، میرے آقا نے گھر پر دستک دی، فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عباس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، آپ باہر آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ عباس کیا کر رہے تھے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا ہی ذکر ہو رہا تھا، آپ کے بچپن کے واقعات بیان کر رہا تھا۔ حضور نے کہا ہاں میں نے تمہاری گفتگو سن لی ہے، اے عباس آج میں تم کو کہتا ہوں کہ تمہاری شفاعت مجھ پر حلال ہو گئی۔ یعنی جو محفل میلاد کرے، محفل سرکار کرے، سرکار دو جہاں کی شفاعت اس کو قیامت میں نصیب ہوگی انشاءاللہ، اور جو شریک ہو ان کو بھی بشارت ہے، جو دائی ہے ان کو بھی بشارت ہے الحمدللہ۔ ہر بات میں لکھا ہوا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ میلاد منانا کا لکھا ہوا ہے، یہ کرنا کا لکھا ہوا ہے؟ ارے جو خوشی ہوتی ہے اور غم ہوتے ہیں اس کے اصول نہیں ہوتے۔ کسی کو خوشی ہوئی تو انہیں ہنسنا ہی شروع کر دیتا، کسی کی خوشی ہوئی تو آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے۔ ارے یہ دیکھو کہ صحابہ کرام نے خوشیاں کیسے منائی، یہ دیکھو کہ رسول کی محبت میں صحابہ کرام نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ حضرت عتبہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جو نابینا صحابی تھے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور حضور کو اپنے گھر آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ آقا نے فرمایا ظہر کے بعد آؤں گا۔ جب حضور ان کے گھر صحابہ کے ساتھ پہنچے تو وجد میں رقص کرنے لگے، کیفیت میں آ گئے۔ بتاؤ جب رسول گھر پر آ جائے تو قرآن میں کہاں لکھا ہوا تھا کہ وجد کرنے لگ جاؤ، کیفیت میں آ جاؤ؟ ارے یہ محبت کے اصول ہیں۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سوم، آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی. جب میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے کے گئے تو دیکھا کہ حضرت عثمان غنی حضور کا جو ہر قدم بڑھتا اس پہ گننا شروع کر دیتے تھے. 1 2 3 4 اس طرح گنتی کرتے جاتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا عرض کیا یا رسول اللہ میں نے منت کی ہے کہ اگر آپ میرے گھر آئے تو آپ کے ہر قدم پر ایک ایک غلام خریدوں گا، ایک ایک غلام کو آزاد کر دوں گا. تو کہاں لکھا ہوا ہے کہ نبی تمہارے گھر آئے تو غلاموں کو آزاد کرنا جتنے قدم میرے آقا کے گھر کی طرف بڑھے. اب دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ گئے، بہترین دعوت کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی بھی موجود تھے، گھر پہ آئے. سیدہ بی بی فاطمہ زہرا، سیدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا خوش نصیب ہے عثمان کہ حضور کی انہوں نے دعوت کی اور ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام کو خرید کے آزاد کیا. کاش اللہ بھی ہمیں اتنا سرفراز کرتا کہ ہم بھی حضور کی دعوت کرتے. سیدہ نے کہا کہ علی آپ بھی جائیے، حضور کو بلا کر لائیے، ہم بھی حضور کی دعوت کریں گے. ہمارے گھر میں بھی ایک آدمی کا کھانے کا تو انتظام ہے، کم سے کم حضور کے ہم ضیافت کر لیں. صحابہ کی نہیں کریں گے کوئی بات نہیں، لیکن حضور کی تو ضیافت کر سکتے ہیں. ہمارے گھر میں بھی حضور آ جائیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی. حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ حضور سے جا کے عرض کرتے یا رسول اللہ میرے گھر پہ آپ تشریف لائیے، آپ کی صاحبزادی شہزادی فاطمہ کی خواہش ہے، میری بھی خواہش ہے کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر کے بعد چلیں گے. جب حضور نکل رہے تھے تو صحابہ سے کہا چلو چلو علی دعوت دے رہے ہیں، سب چلو. صحابہ اکرام بھی آ گئے، حضرت علی بھی ایک ایک قدم حضور کا گننے لگ گئے. گنا کتنے قدم حضور نے چلا. سیدہ سے آ کے عرض کیا کہ فاطمہ آپ کی خواہش پہ میں نے حضور کو تو بلا لیا اور قدم بھی گن لیا، اب کیا کرتے ہو؟ آپ نے برتن لیے اور پانی ڈالا، چولہا جلا دیا، جانماز بچھا دیا، سجدے میں چلے گئی اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرنے لگی کہ پروردگار تیرے حبیب کی بیٹی فاطمہ بنت محمد تجھ سے التجا کرتی ہے کہ میری بھی لاج رکھ لے. اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو کھانا جنت کا تیار وہاں پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کہاں لکھا ہوا تھا کہ ایسا اللہ پہ توکل کرو کہ دعوت دے کے تو بلا لو، گھر میں کھانا نہ ہو تو بھی کوئی بات نہیں. پھر حضرت علی نے کہا کہ فاطمہ کھانا تو ہو گیا، سب نے کھا لیا، غلاموں کا کیا ہوگا؟ کہا علی ٹھہر جاؤ، میرے پاس تو بس ایک ہی راستہ ہے. نفل نماز پڑھی، سجدے میں جا کے دعا کی اور ادھر جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے. کہا اے پیارے حبیب اپنی صاحبزادی سے کہہ دیجئے جتنے قدم آپ نے علی کے گھر تک بڑھائے ہیں اتنے دوزخیوں کو اللہ جنت میں سرفراز فرما دے. سبحان اللہ سبحان. یہ عقیدہ رکھنا کہاں لکھا ہوا تھا؟ یہ کون سی قرآن کی آیت میں موجود تھا؟ ارے محبت رسول کرنا ہے تو صحابہ اکرام کی زندگیوں سے سیکھنا ہوگا، صحابہ اکرام کی سیرت کو دیکھنا ہوگا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر پہ دعوت دی.
عرض کیا یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لائیے، آپ خاصے کا انتظام رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے کی خوشی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بکرا لایا، گھر میں بکری تھی، بکری کو ذبح کیا۔ ان کے دو صاحبزادے تھے، چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے صاحبزادے، دونوں نے والد کو دیکھا کہ بکرا کاٹ رہے ہیں، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ننھے صاحبزادوں نے ایک دوسرے سے کہہ لیا کہ ہم بھی کاٹنے کا کھیلیں گے، ہم بھی بکرا کاٹنے کا کھیلیں گے۔ جب والدین مصروف ہو گئے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننھے صاحبزادگان چھری کو لیے گھر کی چھت پہ چلے گئے، ایک لیٹا دوسرے نے ذبح کر دیا، ایک کا وہی انتقال ہو گیا، دوسرا جو خون دیکھا، بھائی کو ایڑیاں لگڑتے ہوئے دیکھا، چھت سے گرا، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے گھر میں آقا تشریف لانے والے تھے، وہاں پر دو دو میت ہو گئے، دونوں میاں بیوی صدمے کے مارے چیخنا ہی چاہتے تھے، اپنی آوازوں کو بلند کرنا چاہتے تھے۔ اچانک عشق رسول جاگ اٹھا اور ایک دوسرے کو خیال دلایا کہ خبردار آواز نہ نکلے، کہیں پڑوس میں چلے جائیں تو آقا ہمارے گھر نہیں آئیں گے، جس گھر میں موت میت ہو جائے وہاں دعوت نہیں ہو سکتی، لہذا اپنی آوازوں کو پس کر لو، اپنے سینے میں غم کو دبا لو اور اپنے بچوں کو کمرے میں ڈال دو اور دعوت کی تیاری کرو۔ حضور آئیں گے، خاصہ فرما کے جائیں گے، تب ہم معروضہ کر دیں گے کہ ہمارے بچے آپ پہ قربان ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرے آقا تشریف لائے، دسترخوان بچھا، سب کھانے پینے کا سامان بھی رکھا گیا، جو بکرا کٹا تھا اس کا سالن بھی آ گیا، اس کا کچھ گوشت بھی آ گیا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا تناول شروع فرمائیے۔ حضور نے فرمایا کہ تم سب بھی ساتھ بیٹھ جاؤ، ایک ساتھ کھانا کھائیں گے، ایک ساتھ کھانا کھائیں گے۔ دونوں میاں بیوی سامنے بیٹھ گئے، حضور نے کہا تم دونوں نہیں، بچوں کو بھی لا لو، سب ساتھ مل کے کھائیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بچے کھیلتے کھیلتے کہیں باہر دور چلے گئے ہیں، آپ کھانا شروع کریے، بچے آتے ہی ہوں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا نہیں نہیں، بچے دور کہاں گئے ہوں گے، یہیں کہیں ہوں گے، جاؤ ان کو آواز دو، بلا کے لاؤ، میں انتظار کروں گا۔ کہا یا رسول اللہ بہت دور کھیلتے کھیلتے کہیں کہیں چلے جاتے ہیں، کبھی باغوں میں چھپ جاتے ہیں، ان کو ڈھونڈنے میں بہت وقت لگے گا، آپ کھانا شروع کیجئے، بچے آتے ہوں گے۔ میرے آقا سرکار دو جہاں کے صدقے جاؤں، ارشاد فرمایا کہ جب تک بچے نہیں آئیں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ جب یہ جملہ زبان رسالت سے نکلنا تھا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدموں میں گر جاتے ہیں، ان کی بیوی قدموں میں گر جاتی ہے، عرض کرتے یا رسول اللہ ہمارے بچے آپ پہ قربان ہو گئے، ایسا ایسا واقعہ ہوا، بچے قربان ہو گئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا بچے کہاں ہیں؟ کہا اس کمرے میں ہم نے بند کر کے رکھ دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جابر جاؤ، دروازہ کھولنا، بچوں کا نام لے کے ایک ایک کا نام لے کے کہنا کہ حضور تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ دروازہ کھولتے ہیں، بچوں کا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں رسول یاد کر رہے ہیں۔ جیسی آواز آئی دونوں بچے جو مردہ ہو گئے تھے زندہ ہوئے اور کہا لبیک یا رسول اللہ، سبحان اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ
नारा हैदरी, हाथों को बुलंद करके नारा हैदरी। कहां लिखा हुआ? कुरान की कौन सी आयत में था कि हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु पढ़ते और हिदायत लेते कि नबी के कदमों की बरकत से मुस्तफीद होने के लिए अपने बच्चों की, मासूम बच्चों की लाशों को दरवाजे के पीछे डाल देना? कहां लिखा? अरे नबी की मोहब्बत देखना है तो गारे हिरा में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत को देखो। सांप डस रहा था लेकिन आवाज नहीं निकली, सांप मार रहा था अपने डसों को लेकिन आवाज नहीं निकली, आंख से आंसू निकले तो आका ने पूछा, अबू बकर किस बात की तकलीफ है, तुम्हारे आंख में आंसू कैसे? कहा या रसूलल्लाह, गार के सब सुराखों को तो अपनी कमीज से बंद कर दिया था, एक सुराख बचा था उसको अपनी एड़ी लगा दिया हूं, अंदर से शायद सांप डस रहा है, उस तकलीफ से मेरी आंख में आंसू आ गए। आका ने कहा, अबू बकर वो तकलीफ नहीं देगा, वो मेरी खदमबोसी को आना चाहता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुझसे सलाम करने के लिए आना चाहता है, आने दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक को जब सांप डस रहा था, उन्होंने कौन सी कुरान की आयत में देखा था कि अपनी एड़ी को लगा लो, जख्मी कर लो, लेकिन हटाना नहीं। अरे मोहब्बत में कहां लिखा हुआ नहीं देखा जाता। मिलाद करने वालों से पूछा जाता है कि मिलाद का जश्न मनाना कहां लिखा है? कह दो सुन्नियों की किस्मत में लिख दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहरहाल जश्न चलेगा, मीलाद का जुलूस बड़े एहतमाम से निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। अरे हज में जाते हैं, उम्रा किया, किस किस को सादत नसीब हुई हाथ उठा लो। अल्लाह हम सब को फिर से एक बार मक्के की जियारत नसीब कर दे। जो गए हैं उनको फिर से मौका मिले, जो नहीं गए अल्लाह उनको जल्द से जल्द मौका सरफराज फरमाए। काबतुल्लाह का तवाफ होता है लेकिन बेल्ट लगा हुआ है, पैसे, मोबाइल हाथ ऐसे है, हाजी साहब उम्रा कर रहे हैं, क्यों? काबतुल्लाह में भी चोरा मौजूद, मिस्टर थीफ वहां पर भी मौजूद, तो क्या काबे को जाना बंद कर देंगे? अरे मिलाद जुलूस में हो सकता कोई मैच फिक्सिंग में अर्राश लगा रहा होगा, क्या सुन्नी मिलाद जुलूस में जाना बंद करेंगे? हरगिज़ नहीं। जुलूस में आएंगे ना इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह आना है। अगर कोई गैर कानूनी या गैर शरई कोई नारा लगे, फौरन उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर देना, ताकि सुन्नियों का नाम, आशिकाने रसूल का नाम किसी किस्म से कोई बदनाम न हो। कोई गैर कानूनी, गैर शरई कोई हरकत हो रही है, फौरन रोकना, ये हम सब सुन्नियों की जिम्मेदारी है, हम सब आशिकाने रसूल की जिम्मेदारी है। और ये जश्न इंशाअल्लाह ताला 12 रबीउल अव्वल तक चलता रहेगा, बल्कि ये पूरा महीने जल्द से होते रहेंगे। अपने घर में जब जाएंगे तो अपने बच्चों से भी आज जो मुखर्रिरीन से समात की ना, उनको बिठा के सुनाना, ताकि रसूलुल्लाह की शफाअत के तुम भी मुस्तहिक बन जाओ। वो सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Qadiriya International